اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وجل مجدہ وعز برہانہ اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے واتبع ما یوحی الیک، اے محبوب جو آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے، جو آپ پر القاء کیا جاتا ہے، جو پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے برسر بالین پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعے یا ڈائریکٹ آپ کو القاء کیا جاتا ہے، وحی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، راز کی باتیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں، جو خبریں آپ کو دی جاتی ہیں، آپ ان کی پیروی کیجیے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کی اتباع کیجیے۔ اور وہ کیسے اتباع کرنی ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کیجیے، چونکہ صبر مکتب و مسند باری الہ سے ہے۔ وہ علوم جو آپ کو ودیعت کیے جاتے ہیں، جو اوامر آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو احکامات آپ کو دیے جاتے ہیں، پہلا قرینہ صبر کا ہے کہ آپ صبر کیجیے۔ صبر کوئی عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عرش معلیٰ کا ایک قرینہ ہے، عرش معلیٰ کا ایک نور ہے، باری تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہے، ایک وہ راز ہے جو صاحب مومن سمجھ سکتا ہے، اور یہ انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا، اور یہ انسان کے سینے میں پوشیدہ رکھا بھی گیا ہے۔ جو صاحب تیقن ہوتے ہیں، صاحبان توکل ہوتے ہیں، مردان رب العزت ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے کہ صبر کیا ہے۔ صبر ایک خزانہ ہے جس میں ایسے ایسے جواہرات پڑے ہیں کہ عام لوگوں کی اس پر نظر نہیں جاتی۔ عام لوگ صبر کے جواہرات اور ثمرات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے جو عقلی ظرف چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان کو عطا کرتا ہے۔ جس طرح سنار سمجھتا ہے کہ یہ سونا کتنے کیرٹ کا ہے، کتنا پیور ہے اور اس میں کتنی ملاوٹ ہے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ چاندی میں کتنے کیرٹ پیورٹی ہے اور اس میں ملاوٹ کتنی ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اسے خبر ہوتی ہے کہ اس کے اندر پیورٹی کتنی ہے اور ملاوٹ کتنی ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہم السلام خبر رکھتے تھے کہ صبر کے اندر کیا کیا جواہرات ہیں۔ وہ چونکہ صبر کے ثمرات اور نعمتوں سے واقف تھے، اس لیے آپ کو ان کی ساری زندگی میں صبر ہی صبر نظر آتا ہے، اور وہ خندہ پیشانی سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، امراض کو، پریشانیوں کو قبول کر لیتے تھے، اور ان بلاؤں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں کود پڑے، آگ میں جانا انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ انہیں صبر کے ثمرات اور معجزات کی خبر تھی۔ وہ صبر کی حکمت کو سمجھتے تھے اور ان خبروں کو جانتے تھے جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا، کیونکہ نبی کے پاس صبر کی وہ خبریں ہوتی ہیں اور وہ بشارتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، ان کے سامنے سے اللہ پاک پردے اٹھا دیتا ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عام لوگوں کی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے کہ میرے نبیوں کو فالو کرو، اور وہ تمام خبریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا کی تھیں یکجا کر کے قرآن کی شکل میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دل پر وارد فرما دیں، وحی کر دی، القاء کر دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتمام و کمال تمام وحی، القاء، اوامر اور احکامات الہیہ، حکمتیں، بشارتیں، انذار اور اللہ رب العالمین کے اسرار
یکجا کر کے، جمع کر کے نبی آخر الزماں، فخر آدم و آدمیاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر وارد فرما دی گئیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع الاسرار ہیں، جامع الاوامر ہیں، جامع الاحکام ہیں۔ ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں ان کے سینہ مقدس میں، قلب اطہر میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مقدس دل کو چنا جن میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو جو وحی القاء کی گئی، جو خبریں، اسرار اور رموز انہیں بتائے گئے، پوشیدہ باتیں، بشارات اور انذار، تمام کے تمام یکجا کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں جمع کر دیے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جو جوہر چاہتا ہے، جو سر چاہتا ہے، جو علم چاہتا ہے، حکمت، جو کچھ بھی علم چاہتا ہے، اسے درگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو جس شخص کو جو علم درکار ہے، وہ معاشرت کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، حکمت کا علم ہو، بشارات ہو، پریڈکشنز ہو، آنے والے مستقبل کے بارے پیشین گوئی ہو، جو کچھ بھی خبر، چاہے وہ ماضی کی ہے، الستُ بربکم کے میثاق کی ہے، قبل از خلق سماوات و ارض کی ہے، بالائے عرش کی ہے، تحت الثری تک کی ہے، ذرے کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے، ہر شے کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں اتار دیا ہے۔ جس شخص کو جو جو علم درکار ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے۔ چونکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں، تو اس علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے جس دروازے سے آپ کو جانا پڑے گا، وہ دروازہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کو باب العلم سے داخل ہونا پڑے گا، تب آپ مدینۃ العلم میں داخل ہوں گے، اور مدینۃ العلم میں تمام حکمتیں، بشارات، علامتیں، نشاندہی اور خبریں موجود ہیں۔ جو اس کے علاوہ کو علم کہتا ہے، وہ علم تو ہے مگر غیر نافع ہے، وہ علم غیر واضح ہے، وہ غیر مفید علم ہے۔ جو علم طریق اہل بیت کے ذریعے باب العلم علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور اس دروازے کے کھلنے کے بعد مدینۃ العلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسرار الہیہ، خبریں، بشارات اور انذار کے حقیقی معنی کیا ہیں، معارف کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دراصل کیا فرمایا ہے، اسے اصول دین کی سمجھ آتی ہے، وہ فقہ الدین کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، علوم القرآن اس پر کھولے جاتے ہیں، علوم الاحادیث اور اسانید ان پر واضح کی جاتی ہیں۔